جب تم یہ کہتے ہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں تو ڈر کر کیوں جیتے ہو؟ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ اگر تمہارے سامنے کوئی موب لنچنگ کا واقعہ لا کر دہشت پیدا کی جائے اور ڈرایا جائے، اگر تو بھی اللہ اللہ کرے گا تو دیکھ جس طرح اس کو رسی سے باندھ کر کے مار دیا گیا، تیرا بھی حشر ایسا ہی ہوگا۔ ان کتوں کو صرف اتنا کہہ دو اگر تم مارتے ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ میری تاریخ میں بلال حبشی بھی موجود ہے، خبیب ابن عدی بھی موجود ہے۔ ہمیں بچپن سے سکھایا گیا ہے، حسین ابن علی نے اپنے شہزادوں کو کربلا میں اتار کر کے پوری امت کو یہ درس دیا ہے، ٹکڑے ہو جائیں تو برداشت کر لو، میرے مصطفیٰ کی شریعت پر آنچ آنے نہ دینا۔ یہ عزم، یہ حوصلہ، یہ استقامت رہے۔ آج جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہو یہ گیا ہے کچھ لوگوں کو چاپلوسی کی پالیسی کہ کسی کو راضی کرنے کے لیے لوگ اس قدر گر جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا وہ خود تھے کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، انسان سب سے زیادہ گر جاتا ہے اس وقت جب انسانوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں جب تک اس کے اندر سے یہ ہوس نہیں جائے گی وہ اللہ کی بارگاہ میں مقامات نہیں حاصل کر سکتا۔ انسانوں کو راضی کرنے کے لیے جو جی رہا ہے، فلاں راضی ہو جائے، فلاں راضی ہو جائے، کبھی سیٹھوں کو راضی کرو، کبھی نیتاؤں کو راضی کرو، کبھی پولیس کو راضی کرو۔ دنیا میں کتنے ہیں جس کو تم راضی کرتے رہ جاؤ گے؟ اسی لیے رب نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، ان سب سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا حکم ہے، ایک ذات سے تم خوف رکھو گے، اللہ ساری خوف تمہارے دل سے نکال دے گا۔ دنیا کا ڈر تمہارے سینے سے اللہ نکال دے گا۔ جینا ہے اس لیے کہ مجھے پیدا کیا ہے میرا مولا، مجھے موت دے گا میرا مولا، مجھے رزق دے رہا ہے میرا مولا، مجھے کھلاتا پلاتا ہے میرا مولا، مجھے سانسیں دیتا ہے میرا مولا۔ جب سب کچھ وہی دیتا ہے، موت بھی وہی، حیات بھی وہی، تو ڈرنا بندوں سے کیوں ہے؟ اور مجھے یہ بتاؤ تمہارے ہر عمل کی سزا اور جزا دینے والا کون ہے؟ اب میں چند سوالات کرتا ہوں، تمہاری زبان سے ایک ہی لفظ آئے گا، آج کی رات ہے، کیونکہ میں ابن ماجہ شریف کی حدیث پوری آپ کے سامنے نہیں پڑھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج کی رات اللہ رب العزت آسمان اول پر اجلال فرماتا ہے اور بندوں کو پکار کر یہ کہتا ہے اللہ مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو بیمار مجھ سے شفا مانگے میں اسے شفا دے دوں۔ آج کی رات رب تعالیٰ خود بندوں سے فرما رہا ہے تمہارا تعلق آج اللہ سے اتنا جڑ جائے۔ اس لیے میں آپ سے سوال کرتا ہوں، تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ میں رزق کون دیتا تھا؟ تمہیں تمہاری ماں کے پیٹ سے باہر آنے کے بعد ماں کے سینے میں خون کو بدل کر دودھ بنا کر رزق کس نے بنایا؟ تمہارے بچپن سے لے کر جوانی آ گئی یا بڑھاپے تک تمہیں مفت بغیر کسی معاوضے کے سانسیں کون دیتا ہے؟ یہ پوری زمین کس کی ہے؟ یہ آسمان کس کا ہے؟ یہ کائنات کے سارے اشیاء کس کی ہے؟ جب تمہاری زبان پر اللہ اللہ ہے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ہماری زندگی کا طریقہ بھی یہی ہے۔ جب تم پیدا ہوئے تھے ماں کی گود سے تو سب سے پہلے تمہیں نہلا دھلا کر کے لایا گیا تھا مولوی صاحب کے پاس یا کسی صالح بندے کے پاس، اور کیا کہا گیا تھا کہ اس کے کان میں کیا پڑھو؟ سب کو پتا ہے سب سے پہلے تمہارے کان میں جو جملہ آیا وہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ کون سا جملہ تمہارے کان میں آیا؟ زور سے، پیچھے والوں کے۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو توجہ، میں اس طرح بلوانے کا عادی نہیں۔ آپ زندگی میں شروعات کر رہے ہیں جس جملے سے اللہ اکبر، جس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے، اللہ سب سے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ سب سے پہلا جملہ میرے کان میں آیا، تمہارے کان میں آیا۔ اب پھر جب ہوش آیا تھا تو جس محلے سے گزرو مسجدوں کی آوازیں یہی پکارتی تھی اللہ، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں یہ آواز سن کر کے مسجد میں اندر گیا، امام صاحب مصلی پر کھڑے تھے، تکبیر باندھا تو کیا کہہ کر؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔
اللہ سب سے بڑا ہے. میں تو ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا, کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا. امام نے یہ کہہ کر کے جھکایا, اللہ ہو. امام نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کہا, میں جھک گیا, اٹھا. پھر اس کے بعد ہم تو پیشانی کس کے لیے رگڑتے تھے؟ نہیں رگڑتے, لیکن امام نے جب یہ کہا اللہ اکبر, میں نے پیشانی بھی رکھ دیا. عزیزان گرامی, کیا تمہیں احساس ہے؟ میں ہاتھ باندھ لیا اللہ اکبر پر, سر جھکا لیا اللہ اکبر پر, پیشانی ٹیک دیا اللہ اکبر پر, میرے سارے اعمال اللہ اکبر پر. حتیٰ کہ وقت آیا میری موت کا, جب سانسیں رک گئی, کفن پہنا دیا گیا, جنازے میں لا کر رکھ دیا گیا. امام جنازے پر آ کر کھڑا ہوا, صفیں لگ گئی, امام نے رکعت باندھی, کیا کہہ کر؟ میں دنیا میں آیا تھا اللہ اکبر کہہ کر کے, دنیا سے جا رہا ہوں تو میری پوری زندگی یہی ہے میرے عزیزو. آپ کی میں کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان کی زندگی وہ شروع کرتا ہے اس بات سے کہ اللہ سب سے بڑا ہے, اور دنیا سے جاتا بھی ہے تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے. کوئی پرائم منسٹر, کوئی پریزیڈنٹ, کوئی کچھ بھی ہو, کوئی بادشاہ ہو, ہوگا 4 سال کا, ہوگا 5 سال کا, لیکن ہر زمانے میں ہر وقت اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ, یہ باتیں میں اس لیے آپ کے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے کہا. اب پہچانو ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں اللہ بھی ایک ہے, اوم بھی ایک ہے. یہ حالات آ گئے آج میرے عزیزوں. بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان لوگوں کا سختی سے رد کر رہا ہوں. میاں ذرا عقل سے کام لو. تمہارے سامنے جب کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, کوئی بھی مولوی کا چہرہ ہے, چاہے میں بھی ہوں, جب تک اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو تم سر جھکا لو. یا یہ میرے مصطفیٰ کی شریعت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں آپ کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ کوئی مولوی صاحب ابھی پورے ہندوستان بھر کا ماحول خراب کیے ہوئے, انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے کون سے خواب میں ان کو نظر آیا کہ اوم بھی وہی ہے, اللہ بھی وہی ہے, ملا کر کے اور ثابت کرو کہاں سے ہے. تو کہا ہندوؤں کی کتاب میں اوم کے جو معنی لکھے ہوئے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے بھی وہی معنی ہیں, اوم کے بھی وہی معنی ہیں. تم اپنی شریعت ان کی کتابوں سے ثابت کرو گے, ہماری شریعت میرے مصطفیٰ کی حدیثوں سے ثابت ہوگی. کسی اور دین کی کتابوں کا میرا دین محتاج نہیں ہے. اسلام ثابت کرنے کے لیے کسی بھی دوسرے مذہب کی کتاب کی بالکل ضرورت نہیں. اسلام کے پاس کیا کمی ہے؟ کون سی دلیل نہیں ہے؟ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک کا ہر مسئلہ اگر کسی دین میں موجود ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی شریعت میں. ہم دوسروں کی کتابوں سے یہ ثابت کریں گے اس کا معنی بھی وہی, اس کا معنی بھی وہی ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں, میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آگے بڑھتا ہوں. حضرت عمر کا زمانہ ہے. کون عمر؟ جن کے جلال, جن کے روب و دبدبے سے قیصر و کسریٰ کانپتے تھے, لاکھوں کی فوجیں تھراتی تھی, مسجد میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے اور فرماتے ہیں اے لوگوں سنو, عمر ابن خطاب آج اپنے کوڑے سے سب کو ہانکتا ہے, کل کو اگر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کے علاوہ, ان کی شریعت کے علاوہ کوئی نیا مسئلہ میری طرف سے آئے تو تم کیا کرو گے؟ میرے پیچھے چلو گے؟ میری اطاعت کرنا ہر ایک پر واجب ہے, خلیفۃ المسلمین ہو. تو ایک غریب صحابی دیہات کے رہنے والے کھڑے ہو گئے مجمع میں, کہا اے عمر ابن خطاب, جب تک آپ رسول اللہ کی شریعت بول رہے ہیں ہمارا ہر عضو تمہارے لیے قربان ہے, اور جہاں میرے مصطفیٰ کی شریعت سے ہٹ کر بات کرو گے تو تلوار نکال کر بتاتے یہ تلوار ہوگی اور تمہاری گردن ہوگی. وہ غریب صحابی کس کو کہہ رہے ہیں؟ عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں اس وقت میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ سامنے چہرہ کس کا ہے, میں تمہارا اور میرا مقابلہ ہوگا میرے مصطفیٰ کی شریعت کی حقانیت بچانے کے لیے. شخصیتیں نہیں دیکھی جاتی ہمارے دین میں. بڑے مولوی صاحب بولے ہیں تو اس کا مطلب صحیح ہوگا نہیں, وہ کچھ بھی بک 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 کر جائیں تو سب صحیح نہیں ہوتا. پہلے یہ دیکھیں آپ کوئی بڑے عہدے والا بول رہا ہے, اونچی ٹوپی والا بول رہا ہے, سفید داڑھی والا بول رہا ہے, ہمیں اس سے غرض نہیں
میں کہتا ہوں اگر پھٹے جبے والا بھی بول رہا ہو لیکن دل عشق مصطفیٰ سے چمک رہا ہو، وہ ہمارے سروں کا تاج ہے، وہ ہمارے آنکھوں کا نور ہے۔ لیکن دل میں حضور کی محبت نہیں اور کسی حکومت کو راضی کرنے کے لیے اول فول بک رہا ہے تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں اور نہ ہی ہماری قائد ہے۔ اب اللہ اکبر میں نے آپ کے سامنے اتنی بار کہلوایا صرف اسی لیے کہ اگر یہ فتنہ کل کو تمہارے ہاں آ جائے کہ تمہیں یہ کہہ دیا جائے کہ مولوی صاحب بھی یہ کہتے ہیں اوم بھی ایک ہی، اللہ بھی ایک ہی ہے، تو کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کبھی اس کا بھی جاپ کر لو، کہیں ہمارا نوجوان بہک نہ جائے، گمراہ نہ ہو جائے کہ ہمارے علماء نے جب یہ کہہ دیا ہے تو شاید اس کی تاریخ ایسی ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیں، مولوی صاحب یہ کہتے ہوئے یہ بھی بہک گئے کہ انہوں نے دوسرے مذہب والوں سے پوچھا اوم کیا ہے، تو ان کو لوگوں نے بتایا کہ وہ ایک ہوا ہے، وہ ایک طاقت ہے۔ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی کو تو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ارے پاگلو، ہم ہوا کو اللہ کہتے ہیں؟ ہوا اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے۔ اگر ہوا کو ہی تم اللہ مانتے ہو تو اسی لیے ہواؤں میں آج اڑ رہے ہو۔ شاید تمہارا عقیدہ ابھی اس اللہ کی تک نہیں آیا، وہ قادر مطلق جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ اللہ رب العزت، وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکان و مکانیت سے پاک ہے، انسانوں کے بس میں آنے سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہمارے یہاں جو تصور ہے اللہ کا وہ بہت الگ ہے، بہت الگ ہے۔ مجھے بتاؤ ہے مسلمانوں، حیدرآباد میں ہزاروں مسجدیں ہوں گی، آپ نماز کے لیے جب جاتے ہیں تو کیا محراب میں یا سامنے کی دیوار پر اللہ کی تصویر بنی ہے؟ چلو حیدرآباد میں نہیں، کسی دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، کہیں سنا آپ نے؟ پوری دنیا بھر کی مسجدوں میں جا کر دیکھ لینا، اللہ کی کوئی تصویر نہیں بنائی گئی۔ یہی تو تمہاری خصوصیت ہے مسلمانوں کی، جو بغیر اپنے خدا کو دیکھے سجدے میں گر جاتی، بغیر دیکھے سجدے میں گرتی ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ ہے۔ ہاں، یہ وہ دوسرا تصور تم کہاں لا کر فٹ کر رہے ہو، جن کو سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے، سامنے رکھنا پڑتا ہے پھر جھکنا پڑتا ہے۔ اور مذاق تو مذاق، ایک صحابی ہیں کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانے جاہلیت کی اپنی بات بتا کر کہتے ہیں آقا میری زندگی کے اسلام لانے سے پہلے کے دو واقعات ایسے ہیں، ایک واقعے کو یاد کرتا ہوں تو ہنسی آتی ہے اور دوسرے واقعے کو یاد کرتا ہوں تو رونا آتا ہے۔ حضور نے پوچھا وہ کیا ہے؟ فرماتے رونا اس بات پر آتا ہے کہ ہم جہالت کے زمانے میں بیٹیاں پیدا ہوتی تو گردن مروڑ کر دفن کر دیتے تھے، کہتے میں نے خود بھی دفن کر دیا۔ آج جب یہ بات احساس ہوتی ہے، یاد آتی ہے اسلام میں آنے کے بعد، تو رونا آتا ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا اپنی بچیوں پر۔ اسلام لانے کے بعد احساس ہوا۔ حضور نے پوچھا پھر ہنسی کس بات پہ آتی ہے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ زمانے جہالت میں جب ہم سفر پہ جاتے تھے تو آٹے کے خدا بنا لیتے تھے، آٹا گوندھ کر کے، کیونکہ سفر میں بھی ہم کو خدا چاہیے، کہیں جائیں گے ہوا کا الگ ہے، پانی کا الگ ہے، کھانے کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ الگ ہم بنا کر کے لے کے چلتے تھے، کیونکہ بڑے بڑے پتھر کو اٹھا کر لے جانا مشکل تھا۔ وہ صحابی کہتے ہیں کسی کو یہ نہ لگے میں 1400 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ آقا ہم وہ آٹے کے بنا کر لے جاتے تھے۔ حضور نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا راستے میں چلتے تھے، پھر کبھی ایسا ہوتا غلہ اناج ہمارا ختم ہوتا تو کبھی اس کا ہاتھ توڑ کے کھاتے تھے، کبھی پیر توڑ کے کھاتے تھے، کبھی اس کی پورے سر کو ہی پکا کے کھا لیتے تھے۔ ان کو اسلام لانے کے بعد احساس ہوا، فرماتے ہیں کہ کس طرح کی جہالت میں تھا کہ میں خود ہاتھوں سے خدا کو بناتا اور خود ہی توڑتا بھی تھا، خود ہی کھاتا بھی تھا۔ عزیزان گرامی اوقات، خدا کا یہ تصور ہمارے ہاں نہیں ہے۔ اللہ کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ میں محتاج ہوں اور وہ بے نیاز ہے، میں بھوکا ہوتا ہوں کھلاتا وہ ہے،
میں اس کو کھلاتا نہیں, میں اس کو اٹھا کے بٹھاتا نہیں, میں اس کو سلاتا نہیں, میں اس کو پینٹ کر کے اچھا کرتا نہیں, میں ہی اگر سب کر کے خدا کو بناؤں تو پھر خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ اپنے ہاتھ سے جس کو میں بنایا پھر اس خدا کی کیا اہمیت رہ گئی؟ بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے میرے بال نہیں تھے, بال بھی میرے مولا نے بنائے, میری آنکھ نہیں تھی, آنکھ بھی مولا نے دیا ہے, میرے ہاتھ نہیں تھے, ہاتھ بھی رب نے دیا ہے, میں تو نطفے کا ایک بوند تھا, میرے جسم میں ہڈیاں اس نے دی ہیں, گوشت اس نے دیے ہیں, چمڑیاں اس نے دی ہے. اور زندگی گزارنے کا بھی ہمارا سلیقہ یہی ہے, ہم یہی عرض کرتے ہیں کہ ہم سوتے تو ہیں, اٹھاتا وہی ہے, ورنہ ہماری کسی کی طاقت نہیں. پانی پی تو لیتے ہیں, نکالنے کی طاقت ہمارے اندر نہیں جب تک مولا نہ چاہے. عزیزان گرامی وقار, اللہ رب العزت کے متعلق جو ہمارا تصور ہے وہ اس کو بے نیاز ماننا. اور قرآن کی آیت ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. محبوب آپ فرماتے ہو اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, اللہ بے نیاز ہے. اب میں آپ سے آپ کا عقیدہ پوچھ رہا ہوں, آج بہت ضروری ہے یہ, کیا آپ بتاؤ ہواؤں کو خدا کہتے ہیں؟ ہوا خدا ہے؟ بارش خدا ہے؟ طاقت خدا ہے؟ یعنی کوئی بھی طاقت دنیاوی؟ اللہ رب العزت یہ چیزوں کا نام نہیں ہے, یہ سب چیزیں تو اس اللہ نے پیدا کیا, اس اللہ نے پیدا کیا. ایک صاحب آئے, سوال تو دیکھیے, ایتھسٹ لوگ جو آج ناستک جو ہے, جن کو کوئی خدا کو ماننا ہی نہیں ہے, وہ گمراہ کر رہے ہیں. اب کچھ ایکس مسلم نام سے ہمارے دجالی ٹی وی والے بہت ان کا آؤ بھاؤ کر کے بلاتے ہیں, دعوت دیتے ہیں, ان کو بٹھاتے ہیں, ڈیبیٹ کرواتے ہیں. میں تو اکثر یہی کہتا ہوں یہ بیچارے چینل والے ایسے ہیں جن کا کام تو آپ دیکھتے ہیں روزانہ ہمارا نام لیے بغیر تو دکان بھی نہیں چلتی, ہاں روزی نہیں چلتی. ان کو ہمارے اوپر کچھ نہ کچھ ڈیبیٹ کرنا ہے, اسلام پر, مسلمانوں پر, داڑھی پر, ٹوپی پر, برقعے پر, مسجد پر, کہیں نہ کہیں تو کچھ کرنا ہی ہے, ورنہ تو چینل نہیں چلے گا, مسالہ کہاں ملے گا. ایکس مسلم بھی ایسے لائے جا رہے ہیں جو صرف سوا خدا کے انکار پر بیٹھے رہتے ہیں. دلیل دو, دلیل دو, کہاں ہے خدا, کہاں ہے خدا. عزیزان گرامی وقار, آپ کے اوپر جب ایسے سوال آتے ہیں, کالجز میں ابھی یہ بلا پھیلی ہوئی, یونیورسٹیز میں پھیلی ہوئی ہے, ایتھسٹ بہت تیزی سے لوگوں کے دماغوں کو پھیر رہے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں. اور پھر جب آپ کہتے ہیں اللہ ہے تو آپ سے کہتے ہیں کہ دلیل دو, کہاں ہے اللہ. ہزاروں دلیلیں ہیں میرے اللہ کے ہونے پر, خدا کے ہونے پر, لیکن آپ سب سے پہلے اس ایتھسٹ سے, اس گمراہ ملحد سے یہ پوچھو تو انکار جو کر رہا ہے پہلے اس کی دلیل دے کہ خدا نہیں ہے, خدا نہیں ہے اس کی دلیل چاہیے. آپ اس کے بعد شرم سے پانی پانی نہ ہو جائے تو پھر مجھے بتا رہے, پھر پوچھو آپ خدا نہیں ہے تو دلیل دے. میں پوچھتا ہوں یہ زمین سے یہ سبزہ کون اگاتا ہے؟ یہ جب کوپلیں نکل کر کے آتی ہیں تو اس میں پھول نکل آتے ہیں, اس میں رنگ کون ڈال کر جاتا ہے؟ کون ہے؟ کوئی جنات آتے, کوئی اور ہوتا ہے, کچھ ہے تو بتا. کوئی تو ہے جو اس پورے کائنات کے نظام کو سنبھالا ہوا. جو انکار کرتے ان کے لیے آپ پہلے پوچھے کہ دلیل کیا ہے تمہارے پاس. اور پھر آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں, پوری دنیا کے قوانین میں, فلسفی میں ایک چیز محال ہے, ناممکن ہے. کیا چیز؟ یعنی یعنی کوئی نان اینڈنگ چیز ایسی دنیا میں ہے ہی نہیں, ایسی ہے ہی نہیں. میں ہوں, میرے سے پہلے میرے باپ ہیں, میرے باپ سے پہلے میرے دادا ہیں, دادا سے پہلے پردادا ہے. آپ کوئی بھی چیز دنیا کی لے لیں, اس سے پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہے. لیکن کہیں تو جا کر آپ کو رکنا پڑے گا, اس سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب تک یہ تمہارا تصور نہ آئے اس وقت تک سائنس بھی اس کو باطل کہتی ہے. کوئی ایک لاسٹ اینڈ والی چیز ہونا ہی چاہیے, ورنہ تو سوچ اتنی ہے کہ کہیں رکے گی ہی نہیں. اب جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اللہ سے پہلے کیا تھا, ہم کہتے ہیں تم ہی بتاؤ کیا تھا, تم ہی بتاؤ. کہا دوسرا اللہ تھا. میں پوچھتا ہوں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر تم تیسرا لاؤ گے, ہم کہتے ہیں اس سے پہلے کون تھا؟ پھر
تم تو لاکھوں تو گنتے جاؤ، میں تو پوچھتا ہی رہوں گا اس سے پہلے کیا، اس سے پہلے کیا. تمہیں کہیں تو جا کر اینڈ کرنا ہوگا اور بولنا ہوگا اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. یہ میں اپنے اسلامی بات ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ پوری دنیا کا فلسفی قاعدہ یہی ہے، قانون یہی ہے. سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، کوئی ایک نقطہ ایسا ہو جس سے پہلے کوئی چیز نہیں. اور ہم کہتے ہیں جو ذات ایسی ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، اسی کو ہم اللہ کہتے ہیں. ایک میں آپ کو مثال بتا دوں. ایک خلیفہ کے پاس سوال ہوا اور کچھ مولانا لوگ تھے بیچارے، نئے طلبہ تھے، ان کے پاس ایک معتزلی آیا اور اس نے ان کو گمراہ کرنے کے لیے ایسی بات کیا. آپ بتاؤ، میں اب بھی آپ سے سوال کرتا ہوں، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے یا نہیں؟ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر ممکن شے پر ہم کہتے ہیں. لیکن ابھی میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اس نے بھی یہی مولانا لوگوں سے سوال کیا، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تمہارا یقین ہے؟ سبوں نے کہا یقین ہے، اللہ قادر ہے. اس نے کہا تو پھر وہ اللہ اس پر بھی قادر ہوگا کہ اپنی طرح ایک دوسرا اللہ پیدا کرے؟ ظاہر سی بات ہے نہیں پیدا کر سکتا. اگر آپ کہو گے تو وہ کہیں گے کہ پھر تو تم قادر نہیں مانتے اللہ کو. اللہ قادر ہے تو گویا کہ دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے. پھنسا دیا. کچھ لوگ سوچنے لگے کہ کیا جواب دیں. وہ آئے، اپنے وقت کے ایک صوفی درویش بزرگ تھے، ان کے پاس کہنے لگے، ایسے وہاں کے معتزلی گمراہ کہنے لگے کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی بنا سکتا ہے، دوسرا بھی بنا سکتا ہے. بہت اہم نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا سوال ہے؟ کہا ہم اس کا جواب نہیں دے سکے. انہوں نے بہت ڈانٹا اور کہا اس کا جواب میرے گھر میں کام کرنے والے لوگ دے دیں گے. کہا کہ اتنا علم رکھتے؟ کہا ہاں. ایک کام کرنے والے کو انہوں نے بھیجا خلیفہ کے پاس، بلاؤ اس کو جو سوال کیا ہے، معتزلی گمراہ ملحد. اس نے کہا کہ اللہ قادر ہے تو اپنی طرح ایک دوسرا بھی پیدا کر سکتا ہے، دوسری طرح پیدا کر سکتا ہے، قادر ہے. تو اس غریب مزدور نے جو کام کرنے والا تھا اس نے پوچھا کہ ہاں اللہ قادر ہے، اور اگر وہ دوسرا پیدا کر دیا اپنی طرح، توجہ، اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، دوسرا جس کو پیدا کرے گا وہ مخلوق ہو جائے گا. وہ کیا ہوگا؟ وہ کیا ہوگا؟ جس کو پیدا کیا گیا ہے. اب مجھے بتاؤ وہ برابر کیسے ہو سکے گا؟ مخلوق ہونا ایک ایسا عیب ہے جو خالق میں آ ہی نہیں سکتا. اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے لم یلد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی. بات سمجھ کر کے چلے. اللہ کو اگر تم یہ کہتے ہو وہ قادر ہے دوسرا اپنی طرح بنا سکتا ہے، چلو بنا لیا، تو جس کو بنایا وہ کیا ہے؟ وہ خالق کیسے ہو سکتا؟ وہ تو مخلوق ہے نا، اس کو تو خود اللہ نے بنایا، تو وہ کیسے خالق ہوگا؟ نہیں ہو سکتا. مخلوق ہونا ایک عیب ہے خالق کے لیے، وہ پیدا کسی سے نہیں ہو سکتا. اسی لیے تمہیں ماننا پڑے گا میرا مولا وہ ہے جو بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ عقیدے ضروری تھے، اس لیے میں آپ کو عرض کیا. اس لیے کہ ہمارا نوجوان آج ڈیبیٹ کے چکر میں ٹی وی دیکھ دیکھ کر کے کچھ لوگوں کو پڑھ کر کے گمراہ ہو جاتا ہے. بعضوں نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا کا اگر رد بھی آپ کو کرنا تھا تو دلیلوں سے کرنا چاہیے تھا. اکثر میرا حال یہ ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کے خلاف بات سنتا ہوں تو جذبات میں بے قابو ہو جاتا ہوں، اور یہ ایمانی غیرت کا تقاضا ہے. ہم اپنی ماں کے خلاف سننا نہیں پسند کرتے تو رحمان کے خلاف کیسے پسند کریں گے جو 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. ہم اس رسول سے جتنی محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اپنی جانوں سے زیادہ مدینے والے سے محبت کرتے ہیں. اسی لیے اللہ اس کے رسول کے خلاف جب کوئی بات آتی ہے ہم بے قابو ہو جاتے ہیں. میں نے کہا سخت جملے میں مانتا ہوں، میں نے پاکھنڈی بھی کہا، دلال بھی کہا، منافق بھی کہا، لیکن کس کو کہا؟ اس کو کہا
जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को नहीं समझ सका या अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान को नहीं समझ सका, फिर अगर कोई मुझसे कहता है आपने ये सख्त जुमले कह दिए, पाखंडी कह दिया, मुनाफिक कह दिया, दलाल कह दिया, अल्लाह की शान को तू नहीं देखता, अरे नादान मैंने तो कम कहा, खिंजीर नहीं कहा। इसलिए कि रब्बे जुल जलाल की शान को अगर नहीं समझ सका तो फिर कौन से एजाज से हम बात करें। बहरहाल इस मसले को आप समझो। अब आओ हम अपने उन्वान पर आते हैं, हम जिसके लिए आज जमा हुए हैं। ये शाबान का महीना किसका महीना है? मेरे मुस्तफा का महीना है। आओ उनकी यादों में अब अपनी गुफ्तगू को मैं समेटता हूं, इसलिए कि हमारे दिलों का उजाला उसी जात से है, हमारी आंखों की रोशनी उसी गुंबद से है, हमारे कलेजे की ठंडक भी उसी नामे पाक से है। इसीलिए जब तक हमारे जल से उस पाक जिक्र से पर नहीं होते, हमारी प्यास पूरी नहीं हो पाती, हम अपने रूह को मुकम्मल सैराब नहीं कर पाते। अजीजान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये महीना है, कसरत से हमें याद करना है। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है, तुम इस महीने में कसरत से मेरे मुस्तफा को याद करो। आज हम ये नारा जरूर लगाएंगे, जिनको दर्द होता है बार बार मेरे मुस्तफा का जिक्र करने से, हम ये सर चढ़कर बोलेंगे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले। या रसूल अल्लाह तू घटा ऐसे किसी के न घटा है न घटेगा, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर जितने इलाकों से गुजरा, अल्हम्दुलिल्लाह नौजवानों में एक बेदारी महसूस कर रहा हूँ। बहुत सारे टीनेजर्स, जितने भी नौजवानों को देखता हूँ, वो मैदानों में उतरे हुए हैं और बबांगे दोहल पुकार कर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आप तवज्जो, यह आपका जज्बा है, अल्लाह सलामत रखे। अभी मैं आपके सामने कह रहा था, बेखौफ होकर के हमारे बच्चे पुकारते तो हैं, लेकिन एक मौलवी साहब ने हमें चंद दिन पहले कहा था, हमारी ही है, हमारी जमात के, कहा किसी मजमे में लब्बैक लब्बैक के नारे लग रहे थे, पुलिस ने मुझे उठा लिया और कहा कि हम तुम्हारे ऊपर केस बुक कर देंगे। वो हमारे पास गम के साथ सुना रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, इससे बेहतरीन केस और क्या हो सकता है? अरे इससे बेहतर क्या हो सकता है? जाओ मेरे मुस्तफा की बारगाह में अर्ज करो, आका लोग चोरी करके जेल जाते, मैं आपका नाम लेकर जेल जा रहा हूं। इससे बेहतर जिंदगी क्या है? मेरे अजीजों, डर की जरूरत नहीं, खौफ की जरूरत नहीं। अगर कोई प्रोपेगेंडा फैलाता है तो आज के इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ऐलान करके बताता हूं, लब्बैक या रसूल अल्लाह कहना का कोई पाकिस्तानी नारा नहीं, ये मदीने वाले का नारा है, ये गुंबद खजरा के लिए पुकार है और किसी खास इलाके, किसी खास मुल्क वाले की प्रॉपर्टी नहीं। पूरी दुनिया भर में चप्पे चप्पे में जहां भी मुसलमान बसता है, अगर उसके सीने में राई के दाने के बराबर भी मेरे मुस्तफा से मोहब्बत होगी, वो बेबाक होकर कहेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। तवज्जो, अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का माह पाक है। मैं जिक्र करने चला था, इसीलिए बीच में ये बातें अर्ज करनी पड़ी, इसीलिए कि मेरे अजीजों एक बात याद रखो, उनके दर को छोड़ दोगे तो न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। हाँ, न कहीं ठहरने की जगह होगी, न कहीं भागने की जगह होगी। कहीं पर भी जाओ, उस नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बगैर कुछ नहीं है। एक जुमला मैं पूछता हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद ही याद है। मैं पूछता हूं, मुझे यकीन है इस बात का, इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन्नियों को दूसरा जुमला खुद याद है और मैं आधा जुमला बोलता हूं, कंप्लीट हर मुसलमान, हर सुन्नी करेगा, मुझे यकीन है इस बात का। मैं पूछता हूं, बताओ, वो जो न थे तो, वो जो न हो तो,
یہی یقین تھا مجھے، وہ جو نہ ہو تو، یہ ہر ایک مانتا ہے وہ جو نہ ہو تو، ہماری زندگی میں وہ جو نہ ہو تو، ہماری قبر میں وہ جو نہ ہو تو، حشر میں بھی وہ جو نہ ہو تو،